اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اور قسم ہے ستارے دی جدوں او اترے۔ مفسرین کرام نے اس جگہ تے نجم تو کافی زیادہ معنی مراد لے نے۔ نجم تو مراد ستارہ، نجم تو مراد ثریا، نجم تو مراد قرآن۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا قسم ہے قرآن دی جدوں اے آہستہ آہستہ محبوب دے سینے تے نازل ہوتا رہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور اس بات نو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان شریف دے اندر اور امام قرطبی اپنی تفسیر دے اندر ذکر کردے نے۔ آپ فرماندے نے نجم دا معنی اس جگہ تے بے شک ستارہ بھی لیا جا سکتا ہے، نجم دا معنی اس جگہ تے سریا بھی لیا جا سکتا ہے، قرآن بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر وہ کہندے نے کہ اس نجم تو مراد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یعنی آپ دے اور میرے لجپال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات دی خالق کائنات نے قسم کھائی، فرمایا ون نجم، اور اے پیارے حبیب جڑے ستارے تو بھی زیادہ چمک دے ہو، میں اللہ نو تہاڈی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قسم ہے۔ اذا ہوا، اس نے دو معنی نے، حاویہ یہوا حاوی انتو، یا ہوا یہوی تو، دو میں معنی مراد لے جا سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے بلندی دی طرف جانا یعنی چڑھنا، دوسرا اس کا معنی ہے بلندی تو اترنا، ایک چڑھنا ایک اترنا۔ فرمایا اگر دو میں معنی مراد لو تو پھر بھی قسم سیدہ آمنہ دے سید لال دیئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے محمد تہاڈی قسم ہے جدو تسی معراج تے جا رہے ہو، جدو تسی معراج تو آ رہے ہو۔ اذا نزل من المعراج، اذا نزل من السماء، آسمان تو جدو تسی اتر رہے ہو اس وقت دی قسم ہے۔ معراج دے جدو آپ واپس تشریف لے آ رہے ہو اس وقت دی قسم ہے۔ یعنی یہ پوری سورہ نجم اگے جس طرح پڑھ دے جائیے، مفسرین دا ایک گروہ اس جگہ تے متفق ہے کہ اللہ کریم دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیدار ہوئے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اسی سورت دے اندر ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس سارا ذکر بعض مفسرین نے کیا کہ نہیں جی اس جگہ تے جبریل امین مراد ہے، یعنی جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے نے، جبریل قریب ہویا ہے، جبریل اور قریب ہویا ہے، کعبہ قوسین دی منزلہ تے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے نے۔ اور علماء مفسرین اہل سنت و جماعت نے ذکر کیتا بھی جی اگر جبریل نو دیکھنا معراج ہے تے مدینے والے آقا نو ادھر جان دی کیڑی ضرورت آئی؟ جبریل تے دربان بن کے مصطفیٰ کریم دے قدمہ وچ حاضر ہوندا ہے۔ جبریل مراد نہیں ان آیات تو، ان آیات تو مراد خود رب رحمان ہے۔ رب کول بلا کے دسیا ہے سونیا آج تیرا معراج یہ ہے کہ تو میری بارگاہ چ حاضر ہو کے تو مینوں ویکھے میں اللہ تینوں ویکھاں۔ ورنہ جبریل نو دیکھنا یا جبریل دا سرکار نو دیکھنا اے میرے نبی دی معراج نہیں ہے، تے جبریل دی معراج ہے کہ مصطفیٰ دے قدماں دی تلیاں نو چوم رہا ہے۔ برادران گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات
سدرۃ المنتہا پہنچے. اس تو پہلے دی بات پچھلے جمعہ آپ دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کی سی. آخری بات عہد کوثر نعرے کوثر دے حوالے نال میں ذکر کیتی سی پچھلے جمعہ. سدرۃ المنتہا سدرہ کہندے نے بیری دے درخت نوں، یعنی جنت اور سدرۃ المنتہا دیاں دیواراں سانجیاں نے نال نالے جنت اور سدرۃ المنتہا. جنت دی بات ایک صرف واقعہ عرض کیتا سی پچھلے جمعہ. سدرہ بیری دے درخت نوں، ادھر بیر نہیں، کہندے نے کہ بیری جیسا درخت اس جگہ تے موجود ہے اور اس دے پتے علامہ کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ اس طرح نے جس طرح ہاتھی دے کان ہوندے نے، ہاتھی دے کان دی طرح اس دے پتے نے، اس دے پھل ایک علاقہ ہے، اس دے حجر نام ہے، اس دے مٹکیاں دی طرح نے، اور اس دی جڑ تو لے کے پہلی ٹانی تک اتنا طویل اس دا تنا ہے کہ 500 سال دی مسافت ہے. چونکہ اس دی شباہت بیر دے درخت دی طرح ہے، اس واسطے اس کو سدرہ کیا جاتا ہے. المنتہا کیوں کیا جاتا ہے؟ منتہا ہے انتہا. تو انتہا کہنے نہیں کسی چیز دا آخری سٹیپ، آخری جگہ جس کو اگے کوئی نہ جا سکے. غایت کیوں کہنے نہیں انتہا. فرمایا اے سدرۃ المنتہا اوے جتھے جبریل دی انتہا ہو جاتی، جتھے سید الملائکہ جبریل امین دی انتہا ہو جائے، اس تو اگے نہ جا سکے، اس نو کہندے نے المنتہا سدرۃ المنتہا. اور اس دیاں جڑاں چو 4 نہراں نکل رہی ہیں. امام زرقانی نے ذکر فرمایا 4 نہراں نے، 2 الظاہران نے، 2 الباطنان نے، 2 ظاہری نے، 2 باطنی نے. باطنی نیل اور فرات، یہ جڑے دریائے نیل فرات نے، اس نے بھی علماء نے کافی تحقیق فرمائی ہے کہ واقعتاً نے سدرۃ المنتہا تو آ رہے ہیں، اس نے لمبی چوڑی بحث فرمائی ہے. اور 2 نہراں، ایک نہر رحمت اور ایک نہر کوثر. رحمت و نہر جدوں لوگاں نو جہنم چوں نکالیا جائے گا، سزا پوری ہو جائے گی، اس وقت اللہ کریم چونکہ وہ جہنم چوں نکلے ہون گے، جسم جلے سڑے ہون گے، اللہ کریم اس نار دے اندر اللہ کریم انہاں نو غسل دین گے، نہر رحمت دے اندر. اس نار دے غسل دی برکت دے نال انہاں جہنمیاں دے جسم بھی سلامت ہو جائیں. برل ڈیٹیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے کے سدرۃ المنتہا تے گئے نے، میرے آقا فرماندے نے وہ پورے درخت دے اوتے فرشتے دیکھے نے، اور 70,000 فرشتے اس درخت دے دائیں سائیڈ تے نے، 70,000 بائیں سائیڈ تے نے، 70,000 سامنے نے، 70,000 بیک سائیڈ تے نے. 70,000 فرشتے اللہ دی کتاب تورات دی تلاوت کر رہے نے، 70,000 فرشتے انجیل دی تلاوت کر رہے نے، 70,000 فرشتے زبور دی تلاوت کر رہے نے، 70,000 فرشتے میرے نبی دے سینے مقدسہ تے نازل ہون والی کتاب اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. سرکار فرماندے نے انہاں فرشتیاں دے درمیان ایک کرسی لگی ہے. جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرسی اللہ نے آپ واسطے بچھائی ہے، آپ نے اس جگہ تے جلوہ گر ہونا ہے، لیکن میں عرض کرنا اے سدرۃ المنتہا میرا آخری مقام ہے، اے میرا مسکن ہے، میرے رہن کی جگہ ہے. کرم فرماؤ 2 رکعت نفل ادا فرماؤ، تساں نفل پڑھ سو، تہاڈے نفلاں دی وجہ تو میرے گھر وچ برکت آ جاسی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا فرمائے. اچھا فرشتے کیوں آئے؟ قرآن مجید چاہے نہیں سی سورت دے اندر، سورہ النجم دے اندر، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، بھی جدو سدرہ نو ڈھانپیا سی، جنہاں نے ڈھانپیا سی،
ڈھانپ رکھیا سی، یعنی اتنے فرشتے سن کہ وہ درخت مشکل نال تلو نظر آندا سی، ہر جگہ تے فرشتے فرشتے۔ علماء مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ کیوں آئے نے فرشتے؟ دسیا گیا کہ انہاں نے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی، استاذنت الملائکۃ الرب تبارک و تعالی ان ينظروا الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآذن لهم، فرمایا فرشتیاں نے عرض کیتی سی یا اللہ تیرے حبیب نے تو گزرنا ہے، تشریف لے آنا ہے، اجازت عطا فرما اساں بھی رخ والضحیٰ دا دیدار کر۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ سدرہ تے آ جاؤ، سدرہ تے تسی آؤ گے تہانوں میرے محبوب دا دیدار ہو جائے۔ اور فرشتیاں نے دیدار کیتا تے انتہائی خوش ہوئے، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ مصطفیٰ کریم ورگا کائنات آسانی ویکھیا، آپ اتنے حسین نے، آپ اتنے خوبصورت نے، حسن و جمال دا پیکر نے، مرقع نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن جیسا کوئی حسین نظر نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تے اگے تشریف لے جان لگے تے فرمایا جبریل ان اگے چلیے نہیں۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری مقام ہے۔ عرض کر دینے لو دنوت ان ملتن لخترکتو، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک پورے دی مقدار ہوئی میں جبریل سدرت تو اگے جانا ماں میرے پر جل جان گے۔ اس جگہ تے میرا اختتام ہے۔ گزشتہ جمعہ غالباً میں عرض کیتا سی بلکہ پیوستہ جمعہ دے اندر کہ میرے نبی دی نورانیت دا ثبوت سدرت تک ہے، سدرت تو اگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت شروع ہوندی ہے۔ کیوں اتھے نوریاں دی عظمت دا بھی اختتام ہے، جتھے نوریاں دا سردار بھی ہاتھ بن کے کمیں سونیا میں نہیں جا سکتا، اس تو اگے پھر آمنہ دا لال جا سکتا۔ برادران گرامی قدر اسی واسطے کسی نے کیا ہے محمد دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کی تھی جبریل سدرات جا کے، محمد دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کی تھی جبریل سدرات جا کے، اگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا آقا میرا آخری مقام آ گیا۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حل لک من حاجت، جبریل تیری کوئی ضرورت ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، کوئی دعا ہے، کوئی التجا ہے، کوئی عرض ہے تو میں نو دس، میں تیری عرض اج رب دی بارگاہ وچ پیش کراں۔ امام زرقانی نے ذکر فرمایا، علامہ قسطلانی نے ذکر فرمایا کہ اے میرے نبی نے کیوں فرمایا حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہے؟ آپ فرمانے نے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بدلہ لیا۔ کیوں جدو آپ نو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا گیا تے جبریل میکائیل اسرافیل آئے سن، جبریل عرض کی تھی کہ حضور اگر حکم دیو تے پر مار کے اگ بجھا دیاں، فرمایا نہیں جبریل ٹھہر جا، آپ آئے ہیں یا اللہ بھیجے؟ جی میں آپ پہ آیا، اجازت لے کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی پھر میرا اللہ میں نو جاندہ ہے، تینوں درمیان چاند دی ضرورت کوئی نہیں، خلیل جانے یا رب جلیل جانے۔ اس وقت جبریل امین نے شوخی دا اظہار کیتا اور عرض کی تھی حضور اے ابراہیم علیہ السلام
حل لک من حاجت، اے ابراہیم کوئی تہاڈی حاجت ہے تے دسو، میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کراں گا، کیوں جتھے میں جا سکدا اوتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ جبریل امین نے عرض کیتی سی جتھے میں جا سکدا اوتھے کوئی نہیں جا سکدا، کوئی حاجت تمنا آرزو دل دی خواہش ہے مینوں دسو، میں جا کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا۔ آپ نے فرمایا جبریل نہیں، میرا رب میری حالت تو آگاہ ہے، واقف ہے، میں تینوں کچھ عرض نہیں کرنا، لیکن انہیں کیا سی جتھے میں جا سکنا وا اوتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ آج میرے نبی نے جبریل نو کیا جبریل اگے چلیے، کہن لگا سونیا میرے پر جلدے نے، میں اگے نہیں جا سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے تے دس، کیوں جتھے میں مصطفیٰ جا سکنا اوتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا۔ جتھے میں جا سکنا اوتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جبریل پھر عرض کیتی جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک حاجت ہے۔ ہن اس نو جبریل امین نو محسوس ہویا کہ سرکار غالباً اس گل تو خفگی دا اظہار فرما رہے نے جیڑی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کیتی سی تے سونے راضی کرنا تے سرکار راضی کس طرح ہون۔ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش ہے میری۔ یہ آقا نے فرمایا بول۔ آقا اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کریا جے قیامت دا دن ہوئے، پل صراط ہوئے، بال تو زیادہ باریک تلوار تو زیادہ تیز، میرا اللہ میں نو اتھے پر بچھان دی اجازت دے وے تاکہ آپ دے غلام میرے پران تو گزر کے پل صراط پار کر۔ جبریل امین بھی سمجھ دے سن کہ مصطفیٰ کریم تا راضی ہونا ہے جدو انہاں دے غلاماں تے کرم دی انہاں دے نوکراں دے نال محبت دا اظہار ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے تشریف لے گئے، جبریل اتھے ہی رہ گئے، اگے مقام سواری براق بھی رہ گئی، رف رف آئے سرکار اس تے سوار ہوئے، وہ بھی ایک مقام تے ٹھہر گیا۔ پھر اگے گھوڑے دی شکل دی سواری، علامت السلانی نے ذکر فرمایا جس طرح گھوڑے دی شکل ہے اسی طرح سواری۔ اچھا رف رف جیڑا تخت سی رف رف یہ بھی یاقوت اور زمرد دا اور انہاں موتیاں دا بنیا سی جس تے سرکار تشریف فرما ہوئی۔ یہ جڑی گھوڑے دی طرح سواری آئی ہے اس انداز نور دی بنی ہوئی ہے کہ سورج دی روشنی بھی اس نالوں کم سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تے سوار ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا وہ سواری بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ پھر سرکار کسی سواری تے سوار ہو کے نہیں گئے، اپنی نبوت دی طاقت دے نال عرش اولاد رسالت دی طاقت دے نال سواریاں ساریاں رہ گئیاں۔ یہ تین سواریاں میں ذکر کر دیتیاں نے، براق، رف رف اور گھوڑے دی شکل دی اندر۔ بعض علماء نے 5 سواریاں ذکر فرمائیاں نے کہ 5 سواریاں رستے چاند جنہاں تے سرکار سوار ہو کے عرش اولاد لیکن وہ 5 ایک خاص مقام تک پہنچ کے لا مقام تک پہنچ کے سواریاں رک گئیاں۔ اگے سرکار فرماندے نے میں اپنی ہمت تے اپنی طاقت دے مطابق اور کس انداز دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 حجابات میرے رستے دے اندر آئے نے، پردے آئے نے 70,000۔ میں نبی نے انہاں پردیاں نو کراس کیتا ہے، وہ 70,000 پردیاں چو ہر ایک پردہ 500 سال دی مسافت آئے، یعنی 500 سال چلیا جائے ایک پردہ ختم ہوندا ہے۔ پھر پہلے پردے تے دوسرے پردے دے درمیان 500 سال دی مسافت ہے، یعنی 500 سال چلیے تے دوسرا پردہ آندا ہے، پھر اس نو گزرنا ہے تے پھر 500 سال لگ دینے، پھر اگے دوسرے تے تیسرے دے درمیان 500 سال دی مسافت، پھر تیسرا بھی 500 سال دی مسافت دا، یعنی اس انداز دے اندر 1000 سال ایک پردے تو دوسرے پردے تک جان نو لگ دینے۔ میرے آقا فرماندے نے 70,000
پردے میں پردیاں نو کراس فرمایا ہے گزریا وا پھر اللہ کریم دی صفات دے پردے آئے نے رب العالمین دی صفات دے پردیاں چوں میں گزریا برادران گرامی قدر علماء مفسرین نے ذکر فرمایا ہے محدثین نے ذکر فرمایا ہے میرے آقا جس پردے چوں گزر دے نے اللہ دی صفات والے پردیاں چوں ہر خدا دی صفت دا رنگ میرے نبی تے چڑھدا گیا ہے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم رحیمی والے پردے تو گزرے نے میرے نبی تے رحمت دا رنگ چڑھ گیا ہے اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان والے پردے چو گزرے نے میرے نبی تے مہربانی والا رنگ چڑھیا ہے اگر حلیم والی صفت تو گزرے نے میرے مصطفیٰ تے حلم والا رنگ چڑھیا ہے یعنی اللہ کریم دی صفات دے جتنی پردیاں چو گزر دے گئے نے اللہ دی صفتاں دا رنگ بھی سونے نبی تے چڑھ دے پھر ایک مقام آیا عرش اولا دے قریب اور ایک عرش نہیں اس نو عرش اولا اس واسطے کیا جاندا ہے وہ عرش جڑا سب تو اونچا ہے حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ قسطلانی نے ذکر فرمایا علامہ قرطبی نے ذکر فرمایا اور شرح دے اندر شرح عقائد دے اندر علامہ نصفی انہوں نے ذکر فرمایا تفتازانی نے آپ فرماندے نے کہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ میں ایک دن مراقبے دی شکل دے اندر مراقبے چ بیٹھا سا تے میری روحانیت میں پرواز کرنا شروع کر دی میں کئی لکھ پردیاں چو گزردا میری روح بلند ہوندی گئی عرشاں دی طرف تے میرے دل دی خواہش سی کہ اج میں او عرش ویکھاں جتھے مدینے والے نے خدا دا دیدار کیتا درمیان چ پہنچیا تے ندائی ابو الحسن نوری واپس پلٹ جا جتھے مصطفیٰ تشریف لے گئے اتھے تیرا پہنچنا تے دور دی بات ہے تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے ایک موقع ہے میں حضرت سیدنا یار غار رفیق مزار خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس چوں ایک جملے سنے نے آپ دی آواز آ رہی ہے ہاں عرش دے قریب پہنچیا وہاں آپ دی آواز آ رہی ہے کفیا محمد فإن ربک یصلی ٹھہر جاؤ آپ دا رب آپ تے درود پڑھ رہا ہے آپ تے رحمت بھیج رہا ہے سرکار فرماندے نے میں حیران ہویا ابو بکر صدیق اتھے کدھر آ گئے نے جدو اللہ کریم دے نال ملاقات ہوئی ہے میں عرض کیتی یا اللہ صدیق نو تے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے آیا سی تیرے عرش دے قریب پہنچیا وا اس جگہ تے ابو بکر دی آواز کدھروں آ گئی ہے اللہ کریم نے فرمایا جدو تواڈے دل تے اجنبیت محسوس ہوئی ہے میں اس وقت سوچیا اگر آج اس جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق دی آواز آئے سونے نبی نو انس محسوس ہوئے گا میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس نو آواز ابو بکر صدیق دی عطا فرمائی ہے میں جاننا مصطفیٰ جتنا بھی غمگین ہوئے ابو بکر بولے مصطفیٰ خوش ہو جاتے عرشی اولاد تشریف لے کے بعد اختتام دی طرف لے جائیے کتنا قریب ہوئے نہیں اچھا لوگوں نے کہا نا بھئی جبریل قریب ہو جائے لیکن انہوں نے بخاری نو بھی نہیں پڑھیا بخاری شریف دا آخری چیپٹر ہے کتاب التوحید اس نے اندر باب ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما اس باب دے اندر اس واقعے معراج دا تذکرہ ہے اور
آپ دا آسمانہ تے تشریف لے جانا، 50 نمازاں لے کے آنا، پھر 5 رہ جانا، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات، سارا ذکر ہے۔ اس دے اندر امام بخاری یہ روایت لے کے آئے، اس دے درمیان دے اندر یہ بات موجود ہے، اے سمدنا فتد اللہ تو مراد لوگاں نے کیا نا جبریل قریب ہویا، امام بخاری ذکر فرمانے نے جبریل قریب نہیں ہویا، فدن الجبارو رب العزت مقام او ادنات جڑی ذات مصطفیٰ دے قریب ہوئی ہے او خدا بند تعالیٰ دی ذات، وہ جبریل دی ذات نہیں، وہ اللہ کریم دی ذات ہے، اور وہ اپنی شان دے مطابق۔ اس جگہ تے میں پچھلے سال بھی اور عموماً عرض کرنا کہ مقام اتنا مشکل ہے، اس مقام نو بیان کیتا ہی نہیں جا سکتا لفظاں دے نال، کیونکہ میرا اللہ جسم تو پاک ہے، اللہ کریم جسم تو وہ تو بس ایک نور دا جلوہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے پوچھا نا آپ نے اللہ دا دیدار فرمایا، فرمایا ہاں انی اراہو نورا، میں اللہ نو ویکھے، میرا اللہ نور ہے۔ اور میں دوسری حدیث پاک پچھلے 2-3 جمعے پڑھدا رہا خطبے دے اندر بھی، آپ نے ارشاد فرمایا رہی تو ربی فی آسن صورت، میں اپنے اللہ دا دیدار حسین انداز وچ کیتا ہے، اتنا کوئی سونا نہیں جتنا میرا اللہ سونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، تحفے طوائف ہوئے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر جبریل بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، یہ سارے کلمات۔ اس جگہ تے بھی پھر لوگ کہندے ہیں کہ جڑا اسی نماز اسی کہنے ہیں نا بھی نماز دے اندر السلام علیکم ایھا النبی کہنے ہیں، اس کا مطلب ہے سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ لئیے یا السلام علیکم ایھا النبی کہہ لئیے، دے وچ فرق کوئی نہیں۔ نماز وچ ویسے وہی لفظ کہنے چاہیے نے جڑے اللہ نے خود فرمایا۔ اسی کہنے ہیں کہ نماز وچ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے تے نماز تو باہر کیویں ناجائز، حالانکہ نماز خالص عبادت ہے اللہ دی، نماز خالص اللہ دی عبادت ہے، جی اس عبادت وچ خدا تے مصطفیٰ یا رسول اللہ کہن دی اجازت دیندے تے عبادت تو باہر ناجائز کیویں قرار دے دے۔ اس جگہ تے پھر ساتھی کہندے کہ نہیں، اس جگہ تے مراد ہے بھی تسی کہانی بیان کر رہے ہو، حکایت بیان کر رہے ہو، واقعہ بیان کر رہے ہو، جویں اللہ نے فرمایا انجے تسے پڑھ چھڑے، اس تو اے مراد نہیں کہ تسا عرض کرو یا رسول اللہ آپ تے سلام ہوئے۔ یعنی وہ ساتھی کہندے ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی جدو کہو اس وقت دل وچ اے نہ آوے کہ یا رسول اللہ اسی تانوں سلام پیش کر رہے ہیں، بلکہ دل وچ اے بات آئے کہ اللہ نے آپ نو جڑا سلام بھیجے اسی او تے صرف پڑھ دے پے، وہ گل دس دے پے۔ لیکن علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی شریف دے اندر اور دیگر بہت سارے فقیہان حنفیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پیروکاراں نے یہ ذکر فرمایا کہ جدوں تساں سلام پیش کرو نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بے شک اللہ دی نماز ہے، التحیات تشہد وچ بیٹھے ہو، لیکن اے ذہن وچ نہ رکھو کہ اسی حکایت بیان کر رہے ہیں، تہاڈا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوے اور ان سمجھو سرکار سامنے نہیں اور اسی سرکار نو سلام پیش کر رہے ہیں، انشاء دا قصد ہوے، یعنی اپنی طرفوں سلام پیش کرن دی نیت ہوے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر نماز دے اندر یا رسول اللہ کہنا جائے دے تو پھر بار بھی بولو، اچھا توجہ فرماؤ، بہت ساری راز و نیاز دی گفتگو ہوئی، علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک گفتگو اسی جڑی اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب اپنے غلاماں نو دس دیا، عام غلاماں نو قیامت تک آن والی امت، ایک گفتگو ایسی سی جس کے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص لوگاں نو بیان فرمایا، اور ایک تیسرا حصہ گفتگو دا ایسا سی فوخا الی عبدہ ما اوحا دے تحت،
مفسرین نے ذکر فرمایا جس دے بارے اللہ کریم نے فرمایا سونیا اے کسی نو نہیں دسنا، اے تیرا تے میرا راز ہے، اے آپ دا اور میرا راز ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ کریم نے اپنا دست قدرت ہاتھ مبارک اپنی شان دے مطابق، میں پہلے عرض کیتے ہو جسم تو پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے اپنا دست اقدس میری پشت تے رکھیا دوواں کندھیاں دے درمیان، فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میرے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دوواں کندھیاں دے درمیان میری پشت تے رکھیا، ٹھنڈک مینوں سینے وچ محسوس ہوئی تے میں او دست اقدس رکھن دی وجہ تو جو کچھ زمیناں وچ ہے او بھی جان لیا، جو کچھ آسماناں وچ ہے او بھی جان لیا۔ علمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوسری روایت سرکار نے ارشاد فرمایا پھر یہ دنیا میں اس طرح نظر آندی تھی کانما انظر الی کفی ہذہ، سرکار نے ارشاد فرمایا جس طرح ہاتھ دی ہتھیلی ہے اس دی ایک ایک لکیر انسان نو اپنی آنکھ دے سامنے نظر آندی ہے، فرمایا ہر بندے نو ہاتھ دی ہتھیلی دی ایک ایک لکیر نظر آندی ہے۔ رب تعالی نے جدوں مینوں معراج کرایا انعام فرمایا پھر یہ ساری کائنات میں محمد نو ہتھیلی نظر آیا کر دی، جس سونے دی کائنات ہتھیلی بن کے جدے سامنے ہوئے اون دے سامنے کیڑی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے، غیب ہو سکتی ہے، نظراں تو نگاہاں تو اوجل ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کو 50 نمازاں دا تحفہ لے کے واپس تشریف لے آئے، جبریل امین نے رستے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا سی جبریل امین کو بھئی وہ انکار کرن گے سارے، آپ نے عرض کی تھی سی حضور سارے انکار کرن گے پر ابو بکر صدیق اقرار کریں۔ آپ تشریف لے آئے انہوں اعلان فرمایا سرکار نے بھی میں رات نو بیت المقدس گیا، بیت المقدس لے جان دی ایک وجہ بھی ہے، میں آسمانہ تے گیا سی مقام ودنا تے گیا سی تے کافران نے کہا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اچھا آسمان تے کوئی کافر گیا نہیں سی لیکن بیت المقدس عموماً سفراں تے جایا کردے سن، انہاں نوں پتہ سی بیت المقدس کس طرح ہے، اس دی شکل کی ہے، حیت کی ہے، شیپ کی ہے، انہاں پھر سوال کیتا سی بیت المقدس اس دے دروازے اس دی شکل اس دی حیت بیان فرماؤ، سرکار فرماندے نے علیہ میں سوچدا پیا سی جبریل نے بیت المقدس اٹھا کے میں محمد دے سامنے رکھ چھوڑیا، اللہ کریم نے میرے سامنے بیت المقدس رکھیا، وہ پوچھ دے گئے میں محمد جواب دے، وہ کہندے نے بھئی سرکار کدے گئے بھی نہیں زندگی دے اندر بیت المقدس تشریف ہی نہیں لے گئے، اگر سونا یہ دسدا پے نا کہ اس دے دروازے کنے نے اس دی شکل حیت کی ہے تے پھر مننا پوے گا محمد اللہ دا سچا نبی، لیکن انہاں دا اناد اور انہاں دی ضد اور بغض رہ گیا۔ پھر دوسری انہاں نشانیاں طلب کیتیاں جی ساڑھے قافلے گئے سن، سرکار نے ایک ایک قافلے دی ایک ایک نشانی بیان فرمائی، جو وقت بیان فرمایا کہ فلاں قافلہ فلاں وقت چاہے گا وہ قافلے اسی وقت کے اندر پہنچے، ساریاں نشانیاں معلوم سن، لیکن ابو جہل پھر بھی تسلیم نہیں کیتا کیونکہ دل دے اندر بغض ہو رہا۔ یہ پورا واقعہ معراج اللہ کریم نے بیان فرمایا اور اللہ نے محبوب نو بلا کے دسیا بھئی نبی تے 1,24,000 آئے نے کم و بیش، لیکن ساریاں تو شانہ ساریاں تو زیادہ عزت عظمت رفت مقام مرتبہ یہ میں اپنے محبوب نو عطا فرمایا، اور مسجد اقصی دے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء نو پیچھا کھڑا کر کے دسیا ہے اے نبیاں دے تاجدار بھی نے تے ختم نبوت دے تاجدار، کہ 1,00,000 تے کم و بیش 24,000 نبی جتنے پہلے آئے نے وہ آج سارے جمع نے مسجد اقصی دے جی، اگر انہاں تو بعد آنا ہوندا کسی نے کسی بدبخت دعویٰ کیتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، اگر آنا ہوندا تو میں اللہ پھر محبوب دی سامنے انہاں نو بھی بلاوندا، لیکن اتھے حضرت آدم علیہ السلام تا عیسیٰ سارے نبی نظر آئے نے، اتھے کوئی مسلمہ کذاب نظر نہیں آیا۔
کسے کتاب دے اندر نہیں. غلام احمد قادیانی نظر آیا ہوئے, اسود انسی نظر آیا ہوئے, جھوٹے ختم نبوت دے دعوے کرن والے اتھے نظر نہیں آئے. اتھے اوہی مصطفیٰ دا مقتدی نظر آئے جنہوں اللہ نے نبی بنایا سی, جنہوں اللہ نے نبی بنایا وہ تے نظر آیا, جنہوں انگریزاں بنایا وہ نظر وہ آ بھی نہیں سی سکتا. یہ واقعہ معراج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دال ہے, دلالت کر رہا ہے کہ سرکار نو اگر اتنی شان عطا فرمائیے کسے ہور آنا ہوندا بعد تے میں انہوں یہ شان دے. سرکار دی آمن تے نبوت بھی ختم ہے, رسالت بھی ختم ہے اور شانہ بھی ختم نے. ہن جنوں لبن گیاں مصطفیٰ تو تھلے لبن گیاں مصطفیٰ کریم تو اتے کسے نو شان نہیں. اور میں خطبے حدیث پاک پڑھی, سینکڑا آیات نے قرآن دی کہ ایک آیت سرکار دی ختم نبوت تے دلالت کر دی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سینکڑا احادیث پاک نے جنہاں دے اندر ختم نبوت دا ذکر ہے. لیکن ہونے پاکستان دے چیف جسٹس نے, اسلامی جمہوریہ پاکستان دے چیف جسٹس صاحب نے قادیانی, مبارک نام دا قادیانی ہے جس نے اس دا قصور کی سی, جس نے ان ضمانت رہائی ملی ہے, اس دا قصور ہے سی کہ اس نے ایک تفسیر لکھی گئی ہے, تفسیر صغیر, انہیں شائع کر کے چھاپی ہے, تقسیم کیتی ہے. اور پاکستان دے آئین دے مطابق یہ بات موجود ہے, آئین دے مطابق کہ قادیانی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے, تشہیر نہیں کر سکتے, کسی نو دعوت نہیں دے سکتے, مسجد نہیں بنا سکتے, قرآن شائع نہیں کر سکتے. لیکن انہیں وہ تفسیر صغیر شائع کی تھی, اور اس تفسیر دے اندر جتھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین آیا, اس جگہ تے انہیں کہتے خاتم النبیین تو مراد آخری نبی نہیں مور ہے, تے سرکار نے مور لائیے مرزا قادیانی تے اے بھی نبی ہے. یعنی ایسیاں چیزاں انہوں نے اپنے عقائد ذکر کیتے نے, اس نے لٹریچر شائع کیتا. قرآن مجید دی توہین ہے, توہین اس انداز دے اندر ہے کہ جو قرآن دا معنی, مطلب, مفہوم اللہ کریم اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیتا ہے, یہ اس مطلب تو ہٹ کے اپنا مطلب پیش کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید دی آیات دی تشریح نہ اپنی مرضی دے نال کیتی ہے. یہ قرآن مجید دی بے ادبی سی, توہین سی, اس آدمی دے خلاف ایکشن ہویا, باقاعدہ حکومت دی سرپرستی دے. علماء نے شکایت کی تھی, پھر کمیٹی بنی, حکومت دے ذمہ داران لوگاں دی, انہاں نے ویکھیا کہ واقعتاً یہ ساڈے آئین دے خلاف ہے, قانون دے خلاف ہے, یہ قرآن مجید دی توہین کر رہے ہیں. پھر اس دے ایف آئی آر کٹی گئی. ایف آئی آر کٹے جان تو بعد ضمانت واسطے انہوں نے سپریم اعلیٰ نچلیاں عدالتاں نے اس دی ضمانت منظور نہیں کی. چیف جسٹس صاحب شاید کنہ لوگاں دی اکھ دا تارا بنن واسطے, غیراں نو خوش کرن واسطے انہوں نے کہا جی قانون روپے جرمانہ ہے, وہ 2021 بنے ہیں, اس تے 2013 چ مقدمہ ہویا ہے یا 2019 چ ہویا ہے, قانون بعد وچ بنے ہیں, اس واسطے میں اس دی ضمانت منظور کرنا. بھئی قانون بعد وچ بنے, بندہ پہلے گرفتار ہوئے, پہلے 6 مہینے جڑا پہلے قانون سی اس دے اندر 6 مہینے سزا سی. لیکن چلو اتھوں تک بات رہندی پھر بھی ٹھیک آئی. جسٹس صاحب نے 2 گلاں مزید کیتیاں نے, توجہ ہے نا میری گل سمجھ آ رہی تو ایویں وہ جذباتی ہو کے گلا نہ کریے نا, مسئلہ سمجھنا چاہیے پہلے. ایک تو انہاں اس دے آزاد ہون دا ایک قانونی پوائنٹ رکھیا کہ قانون بعد وچ بنے, قرآن ایکٹ جیڑا ترمیم کیتی گئی ہے, اور اس بندے دے مقدمہ پہلے ہویا, اس واسطے سی پہلی سزا 6 مہینے قرار دی تھی. چلو بھئی یہ ٹھیک ہے تہاڈی قانون دے مطابق, لیکن ایز اے مسلمان انہاں نو چاہیدا سی کہ وہ کہندے بھئی یہ مقدمہ بے شک پہلے بنے, قانون بعد وچ بنے, لیکن اس قانون نو پہلے لوگاں تے بھی لاگو کیتا جائے, کیونکہ قرآن دی توہین ہوئی ہے, کسی بندے دی توہین نہیں. لیکن انہوں نے اس تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیتا.
پھر دلائل دیتے جی اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی اکراہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اس واسطے جیڑا کسی دا دین ہے وہ اس دین تے چلدا رہے۔ ایک اے بات اس دے وچ اسی بڑے ادب دے نال عرض کرنے ہاں کہ دین بے شک اپنی مرضی دے، لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ کوئی قرآن دی توہین کرے تے تسی چپ پہ جاؤ۔ اسی انہاں نو اے مجبور نہیں کر دے، مجبوری تے ہے کہ قادیانیاں نو چیف جسٹس صاحب حکم دین بھی سارے ختم نبوت تے ایمان لے آؤ، اے تے ہے مجبوری ہوگی جی تسی مجبور کر رہے ہو۔ اسی انہاں نو اس بات تے مجبور نہیں کر رہے کہ تسی اسلام قبول کرو، بھئی تہاڈا مذہب ہے، دین ہے، جہنم جنت دا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جہنم میں سزا تساں بھگتنی ہے، ایسا نہیں بھگتنی۔ لیکن اگر کوئی قرآن دی توہین کرے تو اے لا اکراہ فی الدین کتھوں آ جاتا؟ قرآن مجید دی توہین ہوئے بندہ بولے بھی نہیں، مسلمان گفتگو بھی نہ کرن، رد عمل دا اظہار بھی نہ دیمن، اگر دیمن تو تسی آکو جی تسی مجبور کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ ہوئے، ناموس دا مسئلہ ہوئے، ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے، کوئی کہے میں نبی ہاں، ہاں وہ اپنا مذہب جو بھی ہے اس دا وہ رکھے، لیکن جدوں کہے گا نا میں نبی ہاں تو پھر ہر مسلمان دے دل دے عقیدیاں نو چھلنی کرے، مسلمان قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اے تساں لا اکراہ فی الدین پتہ نہیں کتھوں پڑے ہیں بھئی قرآن دی توہین ہوندی رہے، سرکار دی توہین ہوندی رہے، صحابہ دی توہین ہوندی رہے، اہل بیت دی توہین ہوندی رہے تو تسی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ کیوں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین؟ وہ بھئی لا اکراہ فی الدین دا معنی پوچھنا ہے تو کسی شیخ الحدیث کو لو پوچھنا۔ لا اکراہ فی الدین دا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی نو تسی اپنے دین واسطے مجبور نہیں کر سکتے کہ ساڈا دین اپناؤ، اپنا دین اپنے گھران دے اندر رکھن، لیکن کسی نو بے ادبی، توہین، اہانت دی بھی اجازت نہیں دی۔ اس واسطے انہوں نے اے قانون بنایا اور سوشل میڈیا تے دیگر جنہ نے سنیا ہے ویکھے انہوں نے دل چھلنی ہوئے، اور بعض یہ بھی بات آئی ہے کہ انہوں نے گویا اپنی اشاعت کرن دی، اپنے دین دی تبلیغ کرن دی، مرزا غلام احمد قادیانی دی نبوت دی اجازت دے چھوڑی ہے بھی تسی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ جدوں نے کہہ دیتا لا اکراہ فی الدین دا اے مطلب ہے تو پھر تبلیغ دی بھی اجازت ہو گئی۔ لیکن اسی ادب نال عرض کران گے برادران گرامی قدر، اہل اسلام نے ختم نبوت واسطے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی۔ ایک قانون منظور ایویں نہیں ہویا، آئین دے اندر جو قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے، قادیانیاں دی عبادت گاہاں تے پابندی لگائی گئی ہے، وہ اپنے قرآن شائع نہیں کر سکتے، وہ لوگاں نو تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ اگر قانون آئین دے اندر موجود ہے، قانون دے اندر موجود ہے، شاید چیف جسٹس صاحب نے نہیں پڑھیا یا انہوں نے نہیں علم، یہ بھی قانون اندر ساریاں چیزاں موجود نے، آئین دے اندر موجود نے، اس دے باوجود اگر انہوں نے بات کیتی ہے تو غالباً انہوں نے ڈوراں پیچھے کوئی غیر ہلا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ قانون پاس کران تے اہل اسلام نے قربانیاں پیش کی، اور یہ قربانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع ہوئی ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو شروع ہوئی ہے۔ جدو مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت دا دعویٰ کیتا نا تے انہیں خط لکھیا، انہیں کہا حضور میں بھی نبی تساں بھی نبی، تے آپ دے وصال تک ظاہری یاتے طیبہ تسی نبی رہو، بعد وچ میں نبی ہو جاواں گا، لکھ کے دے دیو تواڈے غلام بعد وچ میرا کلمہ پڑھ لین گے۔ میرے آقا نے پھر ایک خط لکھیا سی اودے ال، اور وہ بھیجیا سی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اسد الغابہ شریف دے اندر موجود ہے، دیگر کتاباں دے اندر کامل ابن اسیر دے اندر موجود، تاریخ دمشق دے اندر۔ اچھا خط لکھیا تے سرکار نے فرمایا بھی کون مسلمہ کذاب دے دربار وچ لے کے جائے گا؟ یہ جڑے غلام سن یہ مزدور پیشہ سن، چھابڑی فروش سن۔ حبیب بن زید نہ کھجوراں کھا رہے سن سرکار دی مجلس وچ، وہ کھجوراں بھی ختم نہیں کیتیاں، پہلے ہی بولے نے حضور کسی اور دی ڈیوٹی نہ لے آئے، یہ ڈیوٹی میں پیش کراں گا۔
کسی نال والے آکھا بھی کھجور تو کھا لے یا ایک کھجور دے ریزے ساڑیاں کپڑیاں تے آ کے گرے انہوں نے کہا میں کھجور کھاواں جے ڈیوٹی کسے اور دی لگ جاندی تے میرا کی اجازت لے کے خط لے کے نکلے نا تے بڑے اکڑ کے سینہ تان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نو یہ شان پسند نہیں پر اج اللہ دے فرشتے بھی اس تے ناز پہ کر دینے بندہ جس طرح جا رہے مزدور بندہ مسلمہ کذاب جڑا اپنے آپ نو نبی کہندا ہے بادشاہاں تو بھی اعلی مقام ہے اس دا دربار ہے اوتھے گئے نے نا تے نیدا ہتھ چے تے جا کے نیدا گاڑے اودے دربار وچ انہیں پوچھا کون آئے آپ نے فرمایا تو میں نو پہچانیا نہیں میں محمد عربی دا غلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا میں محمد عربی دا غلام ہاں وہ کہنے لگا کی لے کے آئے فرمایا خط لے کے آئے اپنے سونے نبی لجپال نبی اپنے مرشد ملجا ماوا انبیاء دے تاجدار ختم نبوت دے تاجدار نبیاں دے سردار دے کھولوں آپ نے لکھی ہے میرے نبی دا خط جدوں نے بڑی اکڑ دے نال غرور دے نال والے بندے نو کیا بھی خط پڑھ اس خط میرے آقا نے لکھیا سی اے خط سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں جھوٹے قذاب مسلمہ قذاب دی طرف میں محمد نے لکھیا ہے انہیں جدوں سنیا ویکھیا کہ میرے نا دے نال قذاب لکھیا گیا ہے معلوم ہویا جڑا بندہ جھوٹا نبوت دا دعویٰ کردا ہے انہوں قذاب کہنا میرے نبی دی سنت ہے ایسے واسطے سے بھی ادا کرنے غلام مرزا غلام احمد کون ہے اچھی بولو کون ہے اچھی بولو کون ہے قذاب ہے دجال ہے اور دجال دیاں نشانیاں پڑھیاں نے دجال کانا ہے تے بھی کانا ہے یہ دجال ہے قذاب بھی ہے اچھا انہیں پڑھیا بڑا پریشان ہویا حیران ہویا لوگاں دے اندر بے عزتی ہو گئی ہے لوگ جننے بھی موجود سن انہوں نے سن لیا کہ میں نو قذاب کہہ رہے نے انہیں کیا اے آن والیا تو میرا کلمہ پڑھے گا آپ نے فرمایا میں تے سنیا ہی نہیں کی پیا کہنا ہے میں تے ڈورا ہو گیا بہرا ہو گیا او کہنے پڑھ میں مسلمہ قذاب دی رسالت دا اعلان کرنا ماں آپ فرمانے نے اشہدو انہ محمد رسول اللہ آپ فرماندے نے میں تیئی گواہی دیاں گا میرا سونا سچا سچا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے برادران گرامی قدروں اور خفت دا سامنا کرنا پہ گیا اور بے عزتی ہو گئی کہن لگا یہ عام جیا مزدور جدے کپڑیاں تے بھی پہ بند لگے نے جس دا امامہ شریفی صحیح نہیں ہے جدی وضاقت بھی عام انسانہ دی طرح عزتدار انسانہ دی طرح نہیں ہے اے میرے سامنے میری توہین کر رہا ہے کہن لگا ہے وکھدا پہ میرے سپاہی کھڑے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر تلواراں تے نیزے نے ذرا پیچھے مڑ کے ویکھ تینوں قتل کر دین گے میری نبوت دا اعلان کر آپ نے پیچھے مڑے بغیر چہرے تے تبسم لیا کے فرمایا او جلیا کی کہنا ہے میں گھروں نکلیاں میرے گھر چھوٹے چھوٹے بچے سن ایک تے او بھی آئی جڑا دودھ پین والا سی میں اپنے بچیاں وال نہیں ویکھیا تیرے سپاہیاں وال کیویں ویکھ سکے میں اپنے بچیاں نو بھی چھوڑ کے آیا ماں اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے آیا ماں اے نہ سمجھی میں ڈر جاواں گا آپ نے فرمایا اللہ دی قسم اے جان مصطفیٰ دے قدمین شریفین دے ڈال لکڑ والے جوڑیاں دی خاک دے ایک ذرے تے بھی میں قربان کر سکنا آپ نے فرمایا تو کی سمجھے آئے اے لگا انہوں لٹا دیتا جائے اپنے جلاد نو حکم دیندہ ہے انہاں دے جسم دے ٹکڑے کرنا شروع کر دے اللہ دے پیارے حبیب دے اس غلام دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نے علامہ ابن اسیر جزری نے اس دلغابہ شریف دے اندر لکھیا ہے قطعہو
مسیلمہ قذاب نے آپ دے جسم دے ٹکڑے کیتے نے، لیکن جدوں تک زبان سلامت رہی ہے میرے نبی دا صحابی محمد محمد کریندا رہیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان کر دے رہے نے، جھوٹے نبوت دے دعوے دار نو جھوٹا کہندے رہے نے، جان قربان کیتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو علم ہویا آپ نے فرمایا میرا حبیب اس شان نل گیا ہے، جنت دے 8 دروازے کھلے نے، ہر دروازے جو ندا آ رہی ہے ختم نبوت قربان ہون والے اس دروازے چوں جنت وچ داخل ہو۔ برادران گرامی قدر اس وقت تو قربانیاں شروع ہوئیاں نے، اور میں عرض کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام نو ختم نبوت واسطے قربان کرایا ہے۔ پھر اگر تاریخ پڑھنے آؤ پاکستان دے اندر آئین دے اندر ان قادیانیاں نو کافر قرار دلان واسطے سینکڑا مسلمان ہزارہ مسلمان جیلاں دے اندر گئے نے، چھوٹے چھوٹے بچہ نو بھی جیلاں ہوئیاں نے، لیکن وہ بچے بھی جیل جا کے بھی میرے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کر دے رہے نے، مصطفیٰ دی ختم نبوت دا ذکر کر دے رہے نے، جواناں نو جیلاں ہویاں نے، علماء دیاں بچیاں نو پھانسیاں دیاں سزاواں سنائیاں گئیاں نے، خود عبدالستار نیازی صاحب نو علامہ عبدالستار نیازی مجاہد ملت انہاں نو بھی پھانسی دی سزا سنائی گئی ہے۔ صرف سزاواں سنائیاں نہیں گئیاں، اہل اسلام دیاں ماما نے اپنے بچیاں دے جگر گولیاں دے نال چھلنی ہوندے ویکھے نے، ماما نے اپنے سیرے پائے ہوئے بچیاں نو ختم نبوت تے قربان کیتا ہے، ماما نے اپنے جگر دیاں ٹکڑیاں نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ناموس تے قربان کرایا ہے۔ لوگ سینے پیش کر دے سن، او گولیاں چلان والے کنڈ تے نہیں مارنی، سینے وچ مارو تہانوں پتہ چلے اسی محمد عربی دے غلام اور محمد عربی دے جانا بھی قربان کر۔ برادران اسلام ایک قانون میں پاس نہیں ہویا، جوانیاں لٹائیاں گئیاں نے، کئی سہاگناں دے سہاگ اجڑے نے، کئی بیبیاں بیوہ ہویاں نے، کئی بچے بچیاں یتیم ہوئے نے، ایویں ایک قانون نہیں بنایا گیا جس قانون نو آئی ردی دی ٹوکری دے اندر ساڑھے چیف جسٹس صاحب پھینکنا چاہتے نے۔ میں عرض کر رہا اے تے کل دی گلے فیض آباد دے اندر امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے اسی ختم نبوت واسطے بچیاں دیاں لاشاں اٹھائیاں نے، جواناں نو قربان کرایا ہے۔ اس واسطے اسی حکومت دے سامنے بڑے ادب دے نال عرض کرنا چاہواں گے، اپنی سیاست آپ کرو، حکومتاں دے بارے جو مرضی فیصلے کرو، اپوزیشناں دے بارے جو مرضی فیصلے کرو، لیکن جتھے بات ہے نا میرے نبی دی عزت دی، میرے محمد عربی دے ادب احترام دی، ہوتے تو انو دخل اندازی دی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پورے پاکستان دا بچہ میرے مصطفیٰ کریم دی عزت واسطے، ناموس واسطے، ختم نبوت واسطے اپنی جان بھی قربان کرن تو بعد نہیں آئے گا، بلکہ جان قربان کر کے بھی کمے گا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے
بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ ہن کتنے سوشل میڈیا دے لوگاں نو گرفتار کیتا گیا جی، تو انہیں عدالت ہو رہی ہے، چیف جسٹس صاحب قاضی فائد عیسیٰ صاحب دے خلاف گلاں ہو رہی نے، پراپوگنڈا ہو رہے، لوگ رکے نے فیس بک تے ٹویٹر تے خیر بند ہی اکثر اوقات کہ نہیں کوئی رکیا ہے، بلکہ آج تک صدا ہی آ رہی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب استعفیٰ دیو، یا جو فیصلہ دیتا ہے اس تے نظر ثانی کرو۔ اس واسطے تو سمجھو اسی انہاں نو گرفتار کر کے، انہاں نو جیل دے اندر ڈال کے، انہاں دے اکاؤنٹ بند کر کے انہاں نو دبا لواں گے۔ سیاستدان دب جاندے نے، محمد عربی دے غلام نہیں دب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، ناموس اور ختم نبوت واسطے کدے سودا بازی نہ ہوئی، بڑے بڑے نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی دے دور وچ پوری پارلیمنٹ دے اندر سابقہ دور بات چلی سی نا 295 سی ختم کران گے، سرکار دی بے ادبی دی سزائے موت والی مسودے تیار ہو گئے سن جی، پارلیمنٹ دے اندر پیش کران گے، صرف ایکو غازی ممتاز حسین قادری نے ایکو برسٹ ماریا سی، سارے چپ کر گئے۔ اس یہ دعوت نہیں دے رہے، لیکن ہر دور دے اندر بڑیا بڑیا نے کوشش کیتی ہے، کامیاب نہیں ہوئے تے کامیاب انہاں بھی ہونا نہیں۔ اس واسطے جی کامیاب ہونا ہی نہیں، اپنی عوام دے اندر جس ملک دی اکثریت 98% بلکہ 99.99% جس جگہ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا عقیدہ رکھن والے، پیار کرن والے، جانا قربان کرن والے موجود ہون، اتھے بہتری دا رستہ ہی ہے کہ اس فیصلے تے نظر ثانی کیتی جائے، اور جو پاکستان دا آئین، پاکستان دا قانون کہہ رہے ہے اس تے عمل کیتا جائے اور اس نو دہرایا جائے۔ یہ ساڈے کول غلطی ہوئی ہے، اسی پاکستان دے آئین اور قانون دے مطابق فیصلہ نہیں کیتا، ہون پہ کرنے ہاں کہ انہاں نو کسی قسم دی عبادت دی اجازت نہیں، تبلیغ دی اجازت نہیں، اے اپنی عبادت گاہاں نو مسجداں نہیں قرار دے سکتے۔ جو آئین کہندا ہے، اسی ایتھے بات آئین دی پہ کرنے ہاں، کس دی بات کر رہے ہیں؟ آئین دی، قرآن حدیث تو علاوہ آئین اور قانون دی گل پہ کرنے ہیں، جو کچھ آئین دے اندر لکھیا ہے اس تے عمل کیتا جائے، عمل کرایا جائے، اور اے ذمہ داران پاکستان جتنے حکومت دے اندر نے، خواہ نگران حکومت ہے یا حکومت بنن والیاں نے یا عدلیہ دے اندر نے یا اسٹیبلشمنٹ دے نال تعلق ہے، انہاں نو اس تے غور و فکر کرنا چاہیے اور اس طرف لے آنا چاہیے چیف جسٹس صاحب نو کہ وہ نظر ثانی کرن اور کمن میرے کو غلطی ہوئی ہے، آئندہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ، ایسا بیان، ایسا فیصلہ نہیں دیاں گا، اور اساں قادیانیاں نال اسی طرح ٹریٹ کران گے جس طرح ساڈا آئین تقاضا۔ اللہ آپ دی میری حاضری قبول فرمائے۔